الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے والد، اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان میں سے اکثریت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء اور رسول ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ایک رول ماڈل، ایک ایسی شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ جو نمونہ ہے ساری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیات 130 اور 131 میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، اس کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین، ان کے طریقے، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے رول ماڈل سے ہٹے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے گا۔ تو یہاں چونکہ عیسائیوں اور خاص طور پر یہودیوں کو دعوت دی جا رہی تھی سورۃ البقرہ کے اس حصے میں کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، چونکہ یہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین ہے۔ تو جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اور کردار کو ایک جملے میں سمرائز کیا، اذ قال له ربه اسلم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم میرا فرمانبردار ہو جا، میرا اطاعت گزار ہو جا، میرے حکم کو مان لے اور میرے احکامات کو تسلیم کر لے، قال اسلمت لرب العالمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی کہا کہ اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں، رب العالمین کے میں اطاعت گزار ہوں، اس کے احکامات کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ ہے دراصل ایک رول ماڈل جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دکھایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں سورۃ البقرہ کے آیات 130 اور 131 میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پوری سمری اور تصویر پیش کر دی گئی کہ ان کو والد نے گھر سے نکالا، اور اس کے بعد بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈالا، لیکن وہاں بھی انہوں نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی کا منظر دکھا دیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک بالکل صحرا میں چھوڑ دو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہاں اس کے بعد پھر جو ہے نا جب بیٹا جوان ہوا تو کہا کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ تو جو بھی حکم ملا، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، میرا حکم مان لے، اور اس راستے میں جو بھی قربانیاں آئیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا آقا ہے، میرا حکمران ہے، میری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، تو میں تمام تیرے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے دین ابراہیمی، یہ ہے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ ہے وہ رول ماڈل کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیات 130 اور 131 میں پیش کیا ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے اگر کوئی نمایاں ترین اسوہ حسنہ ہے، جو رول ماڈل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بعد جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر قربانی انہوں نے پیش کی۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو انہوں نے فلسطین کے اندر رکھا، جہاں انہوں نے پورے اس ایریے میں گشت کر کے، ادھر جا کے دورے کر کے وہاں پہ لوگوں کو منظم کیا اور اللہ کے توحید کا پیغام پہنچایا، اور اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں لا کر بسایا، جہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا، اور وہ بھوکے پیاسے وہاں انہوں نے جب ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے زمزم کا پانی نکلا، پھر وہاں آبادی بنی، اور پھر دوبارہ وہاں انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور ایک پوری جنریشن کو، ایک پوری نسل کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے
اور ان کے لیے کوئی نمونہ ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر قربانی پیش کی، اور پھر ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی، تو وہ ہماری رول ماڈل ہے۔ کوئی کرکٹر، کوئی پاپ سٹار، کوئی جو ہے وہ گلوکار، کوئی اداکار، وہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ ہمارے رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔